انسان کا جو برین ہے جب بیمار ہونے پہ آتا ہے تو بہت تنگ کرنے پہ آ جاتا ہے. جب انسان کا ذہن صحت مند ہوتا ہے تو آپ بہت انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے ذہن کو صحت مند بنا سکتے ہیں. یہ جو جینز ہوتی ہیں آپ ان کو بیٹ کر سکتے ہیں. کوئی بیماری ایسی نہیں جو جینیٹک ان نیچر ہو اور جینز کو بیٹ نہ کیا جا سکے. آپ چاہیں تو سیڈ کو سوائل سے دور رکھ سکتے ہیں. جب تک سیڈ کو سوائل میں نہیں رکھیں گے تب تک خرابی پیدا نہیں ہوگی. ہمارے خاندان میں کتنی ہی بیماریاں ہوں، ہم سب کے خاندانوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، ہمارے خاندان میں کتنی بھی بیماریاں ہوں، ہم ان کے سیڈز کو سوائل سے الگ رکھ سکتے ہیں. 2 4 5 بھی ہو سکتی ہیں، یا خیال کی او سی ڈی ہو سکتی ہے، بلاسفیمی کی او سی ڈی ہو سکتی ہے، سیکشول او سی ڈیز ہو سکتی ہیں، کلینلینس کی او سی ڈی ہو سکتی ہے، چیکنگ کی او سی ڈی ہو سکتی ہے، اور النس کی او سی ڈی ہو سکتی ہے. اور یہ سینکڑوں قسمیں بن جاتی ہیں لٹرلی. اور او سی ڈی کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک خیال آیا ہے اور اب آپ نے کچھ کرنا ہے. ایک خیال ہے جسے obsession کہتے ہیں، اور ایک کمپلشن ہے جو کہ پھر آپ کچھ کرتے ہیں. کہ کریونگ کے لیے ایک کتاب ہے، اچھا سافٹ فارم میں انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس کا نام ہے کریونگز، اور وہ ڈاکٹر عمر مانج والا کی کتاب ہے جو پاک و ہند اوریجن کے ہیں اور ہیزلڈن کے کاؤنسلر ہیں. اور انہوں نے یہ کتاب لکھی جس میں کریونگز کے بارے میں، کریونگز کو بھی اسی طرح ہینڈل کیا جاتا ہے جیسے obsessions کو. اس کے لیے 4 پوائنٹڈ فارمولا بھی کافی کارآمد ہے جو کہ آپ مس شمائلہ سے پوچھ سکتی ہیں اور اس کا لٹریچر لے سکتی ہیں کہ جس طرح او سی ڈی کو ہینڈل کیا جاتا ہے کریونگز کو بھی اسی طرح ہینڈل کیا جاتا ہے، کریونگز کو. اور ڈاکٹر عمر مانج والا بہت تفصیل سے اپنی کتاب میں بتاتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ کسی دن آپ اس پہ کوئی چھوٹی سی پریزنٹیشن تیار کریں اور آپ اس کو یہاں سب کے سامنے پیش کریں، کیونکہ بطور پیرنٹ آپ اپنے بچے کے لیے سیکھتے ہیں، لیکن اگر اس کا فیض دوسروں کے بچوں کو بھی پہنچے تو بہت اچھا ہے. اور آپ تو ہیں ڈاکٹر، اور آپ یہ جو کریونگز ہیں ڈاکٹر عمر مانج والا کی کتاب یہ پڑھ لیں. لیکن کوئکلی آج آپ مس شمائلہ سے وہ آرٹیکل میرے 2 لے لیجئے گا، ایک انگلش کا ہے ایک اردو کا ہے، 4 پوائنٹڈ فارمولا اس کو ہم کہتے ہیں. اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کریونگ کی او سی ڈی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. کریونگ کی او سی ڈی کا مطلب ہے کہ دماغ میں بار بار خیال آئی جا رہا ہے، لیکن آپ اسے ہینڈل کرنا سیکھ لیتے ہیں. جیسے میرے دماغ میں خیال آتا رہتا ہے کہ رس ملائی کھانی ہے یا فلاں چیز کھانی ہے، جو چیزیں مجھے پسند ہیں تو وہ میرے دماغ میں خود بخود آتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم ان کو مینج کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. کریونگز نیچرلی ایرپٹ کرنے والے نیگیٹو تھاٹس ہیں، لیکن اگر ہم سیکھ لیں کہ ان کو کیسے وائپ آؤٹ کرنا ہے، جیسے کہ آپ کی گاڑی کے شیشے پہ جب بارش پڑتی ہے تو وہ سپلیشرز ہوتے ہیں جو اس کو پانی کو ہٹا دیتے ہیں اور آپ کا ویژن کلیئر رہتا ہے. تو اسی طرح جب آپ اپنے خیالات کو مینج کرنے لگتے ہیں اور آپ اپنی obsessions کو ہٹانا شروع کرتے ہیں تو آپ کا دماغ ایک کلیئرٹی کے ساتھ سوچنے لگتا ہے. کیونکہ یہ آپ کا برین ہے تو یہ آپ کی مرضی پہ چلنا چاہیے. اور بچپن سے ہمارے برین میں جو سافٹ ویئرز ڈالے جاتے ہیں وہ ہماری مرضی کے بغیر ہی ڈال دیے جاتے ہیں. ماں باپ ہمیں لینگویج سکھاتے ہیں، ہمیں کلچر کے بارے میں باتیں سکھاتے ہیں، ہمیں ریلیجن کے بارے میں باتیں سکھاتے ہیں، پھر ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں سے سیکھتے ہیں، پھر ہم اسکول جاتے ہیں تو وہاں سے سیکھتے ہیں، پھر ٹی وی سے سیکھتے ہیں، پھر دوست اپنے گھر کی کہانیاں سناتے ہیں. تو یہ سافٹ ویئرز جو ہوتے ہیں ان میں کچھ میل ویئرز بھی ہوتے ہیں. آپ میں سے میل ویئرز کا کانسیپٹ ہے کسی کو؟ میل ویئرز ایک تو سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو اچھے والے ہوتے ہیں، میل ویئرز ہوتے ہیں جو برے والے ہوتے ہیں. تو خرابی والی باتیں، گندی باتیں جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں اور ان کو ان لرن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سپرسیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہتر باتوں سے ان کو ہم سپرسیڈ کرتے ہیں. اور جو یہاں ہم بات چیت کرتے ہیں اس کا پرپس بھی یہی ہوتا ہے. جب آپ سے بات چیت ہوتی ہے پھر آپ جا کے تو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، پھر اپنے گھر والوں سے ڈسکس کرتے ہیں، پھر کوئی اس کے رائے مشورے لیتے ہیں. تو آہستہ آہستہ میں دیکھتا ہوں کہ تیزی سے
آپ کے سافٹ ویئر جو ہیں ان میں سے وائرسز نکل جاتے ہیں. میل ویئر کو وائرس بھی کہتے ہیں. تو وائرس جو ہے ان کو آپ اپنے سسٹم سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے بلیفز کو پیور کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے سب سے بڑا وائرس یہ ہے کہ ہمیں اپنے مریضوں کی ہر بات ماننی چاہیے, پھر یہ نشہ چھوڑ دیں گے. یہ ایک وائرس ہے, یہ ایک ایسا بلیف ہے جو کہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا. آج پھر بھی کر آئے ہو. میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.